السلام علیکم دوستو، ایک آدمی حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، یا نبی اللہ، میرے پاس ڈھیر سارے جانور، گائے، بیل، بکری، گھوڑے، بیل، بینس اور مرغیاں وغیرہ ہے جن کی مجھے دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، لیکن چونکہ میں ان کی زبان نہیں جانتا تو مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس جانور کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام اگر میرے پر خاص عنایت کریے تو مجھے اللہ عز و جل کے حکم سے ان جانوروں کی زبانوں کو سمجھنے کی طاقت بخشوا دے۔ پہلی تو دوستو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا، لیکن اس کے بے حد اصرار پر آپ نے اسے یہ کہتے ہوئے وہ علم عطا کیا کہ تم ایک دن بہت پچھتاؤ گے۔ ایک دن دوستو سردیوں کی صبح وہ ڈیرے پر کھانا کھا رہا تھا اور سامنے کتا اور مرغی کھڑے تھے۔ مالک ایک روٹی کھانے والا خود کھاتا اور ایک مرغی کو ڈال دیتا۔ یہ منظر کتا بڑے دیر سے دیکھ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے مرغی سے کہا، دیکھو مالک کتنا کنجوس ہے کہ خود کھا رہا ہے، تجھے کھلا رہا ہے لیکن مجھے کچھ نہیں دے رہا، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس پر مرغی نے اسے کہا، دیکھو کل مالک کا ایک بیل مر جائے گا تو اس کا سارا گوشت تم نے ہی تو کھانا ہے نا، پریشان مت ہو۔ اس نے فوراً بیل کو بازار میں جا کر بیچ دیا اور اچھی خاصے دام وصول کر لیے، اور دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ زبان جاننے کی وجہ سے میرا کتنا بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ کچھ دنوں بعد دوستو پھر کچھ ایسا ہی منظر بنا، تو پھر کتے اور مرغے کے درمیان ہوئی مکالمے میں اسے معلوم ہوا کہ کل اس کا گھوڑا مر جائے گا۔ مالک نے جلدی سے گھوڑے کو بازار میں جا کر بیچ دیا اور اس طرح یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ ایک دن جب مالک کھانا کھا رہا تھا تو اس دن کے کتے اور مرغے کی بات چیت نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ مرغی کتے کو کہہ رہی تھی، کل مالک کی موت ہو جائیں گے اور پھر گھر میں بہت سارا گوشت پکے گا تو جو بچے گا وہ سارا تم ہی کھاؤ گے۔ اب مالک کی ہوش اڑ گئی کہ جب تک تو جانوروں کی موت کی خبر سنتا رہا تو فوراً جا کر بیچ دیتا تھا، اب وہ اپنے آپ کو کہاں بیچے۔ وہ اسی پریشانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، یا نبی اللہ، میرے ساتھ یہ ماجرا ہو گیا ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گے۔ اگر تم ان جانوروں کے موت کا نقصان برداشت کر لیتے تو تمہارے لیے صدقہ بن جاتے اور تمہاری موت کچھ عرصہ تک ٹل جاتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اب جو حکم ربی ہے تمہیں اس کو قبول کرنا پڑے گا۔